صرف 1 منٹ. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے نا آپ کو بھی، کیا ہوگا 60 سال کی عمر میں؟ ایک فطری سی بات ہے. اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو موجودہ عہد میں عجیب و غریب سا تضاد ہے کہ ایک طرف تو نوجوانوں کی عمریں کچھ کم ہوتی جا رہی ہیں. بہت عام سی بات ہو گئی ہے کہ 40-50 سال کی عمر کے اندر بہت سے لوگ دل کی بیماری سے، معدے کی بیماری سے جلدی اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں. اچانک آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کل ان سے بات ہو رہی تھی، اب یہ خبر آئی. اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوالٹی آف لائف امپروو ہونے کی وجہ سے ایک اوسط عمر جو ہے اب 60 سال سے نکل کے 70 اور 80 تک پہنچ گئی ہے. 70-65 عمر تو کوئی بہت کامن سی بات ہو گئی ہے. آپ کو بہت بڑے لوگ مل جائیں گے اس کے اندر. اب تو جناب 100 سال کی عمر کے بھی لیڈران پائے جاتے ہیں. وہ کہ جس نے دنیا پوری پلٹ ڈالی تھی 1970-71 میں، چین اور امریکہ کو قریب لا کے ہینری کسنجر، ابھی شاید اسی سال اس نے اپنی 100ویں سالگرہ منائی ہے. ابھی آپ نے سنا ہے کہ ہمارے جو ایک بڑے جو اچھے وکیل تھے، نامور وکیل تھے، 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. مشتاق یاسین صاحب نے لمبی عمر پائی، اور کافی ایسے حیات ہیں، نام نہیں لوں گا کیونکہ ذرا کچھ مناسب نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کی جو زندہ ہو اس کی عمر پہ رش کیا جائے. اللہ ان کی عمر اور بڑھائے. لیکن میں جانتا ہوں کہ 80 سال سے زیادہ عمر کے بہت ادیب اور شاعر موجود ہیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی نکلا کہ ہماری اکنامک لائف تو 60 سال کی عمر ختم آتی ہے، لیکن ہماری فزیکل لائف جو پہلے تقریباً اکنامک لائف کے بین تھی اور بالعموم لوگ 60-62 سال کی عمر میں تک پاتے تھے، اب ان کی بھی عمر میں اضافہ ہو گیا فزیکل لائف میں 20 سال 15 سال، جس سے ظاہر ہے کہ معاشرے میں کچھ قباحتیں پیدا ہو رہی ہیں. قباحتیں یہ ہیں کہ آپ نے اپنی اکنامک لائف تو گزار دی، پہلے 60 سال کے اندر جو کما سکتے تھے کمایا، بھی بچوں پہ لگایا، مکان پہ لگایا، اس پہ لگایا، اس پہ لگایا، اور پھر آپ کو سہولتیں ملتی نہیں، میڈیکل کی سہولت، یہ سہولت، وہ سہولت. لیکن 60 سال کی عمر کے بعد ہمارے پاس لوگوں کے پاس نہ تو کوئی ذریعہ آمدنی ہوتا ہے، نہ ہی کسی قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس ایسا کوئی جمع جھتہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری عمر ان کا ایک لائف سائیکل تھا کہ جو تنخواہ آئے گی ایک مخصوص تاریخ کو، اس کو 30 دن کے سائیکل میں ختم کرنا ہے، پھر فرشتہ آئے گا اور دوبارہ پھر اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دے گا. 60 سال کے بعد جب اکٹھے پیسے ملتے ہیں، پینشن کے، گریجویٹی کے، بیلن فنڈ کے، تو آدمی کا تو احساس وہی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ اس کی جو جتنے پیسے آئے ہیں اس کا سائیکل 1 مہینے کا ہے، تو خاصے پیسے برباد ہوتے ہیں. پھر لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، کسی نے عمرہ حج کر لیا، کسی نے مکان پہ لگا دیا، 2-3 سال کے اندر لوگ فارغ ہوتے ہیں. اب ٹینشن شروع ہوتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے. بڑھاپا جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک آپ اس کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمبر ہے، ایک عمر ہے. ورنہ آپ یقین کیجئے زندگی شروع ہوتی ہے 60 سال کی عمر کے بعد. 60 سال تک تو آپ اوروں کی زندگی جیتے ہیں، 60 سال کے بعد آپ اپنی زندگی خود جیتے ہیں. نہ آپ کو باس کی فکر ہوتی ہے، نہ کولیگ کی سیاستیں ہوتی ہیں، نہ ہی بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں. آپ اپنی زندگی اپنے لحاظ سے گزارتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے. ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کچھ کوشش کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کاروبار کرنے کی، تو ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ان کے ساتھ ہاتھ کر جاتا ہے کہ وہ سب کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے کہ معلوم وہ پیسے لگائے تھے، سارے پیسے ڈوب گئے. جس کے بزنس میں لگائے تھے وہ تو ماشاءاللہ اس کی گاڑی کا ماڈل تبدیل ہو گیا، جس نے پیسے لگائے تھے اس کے پیسے ڈوب گئے. کیا کیا جائے؟ پھر آج کا پیغام یہ ہے کہ بڑھاپے کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار رہیے، اور بڑھاپے کی تیاری بڑھاپے کے آنے سے پہلے شروع کر دیں. آپ کو ایک نئی زندگی گزارنی ہے، اور اس نئی زندگی کے لیے آپ کو کچھ ابھی سے اپنے شوق اپنانے ہیں تاکہ وہ ایک تسلسل آپ کا برقرار رہے، ایک نیا پن نہ ہو اس کے اندر. آپ کو جو ہابی تھی، پرندوں کی ہابی تھی، آپ کو جو ہابی تھی، پھول پھلواری کی ہابی تھی، وہ آپ نے کوئی 40-45 سال کی عمر سے اس میں پیشنس بڑھانے شروع کر دیے. اب آپ کے پاس مزید وقت مل گیا کہ اس پہ ٹائم لگا سکیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مصروف رکھنا بہت ضروری ہے. میں اکثر اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. ارے بھئی کچھ تو کرتے ہوں گے؟ نہیں کچھ نہیں. تو دن کیسے گزرتا ہے؟ بس صبح اٹھے، تلاوت کر لی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر آ گئے، تھوڑا سو لیا، آرام کیا، پھر زور میں چلے گئے. اچھی چیز ہے، زندگی کو عبادات کے لیے مصروف کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن زندگی اس سے ہٹ کے بھی تو کچھ ہے. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق العباد کے بھی معاملات تو ہیں. اور پھر کتنی عجیب سی بات ہے کہ مساجد کے اندر بھی ہم لوگ
اس طریقے سے آخر وقت پہنچتے ہیں کہ سمیع ایمانوں کے بس پہلی رکعت مل گئی تو مل گئی، اور دعا سے پہلے بھاگ لیتے ہیں۔ وہ جو مساجد کے ساتھ ایک کانسیپٹ ہے سوشل سینٹر کا، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے کہ جس کے بعد لوگ آپس میں ملیں جلیں، بات کریں، اکٹھے ایک گشت کریں یا سیر کریں، یہ سب ہمارے کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور آپ بڑھاپے میں ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ایسی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے بڑھاپے میں آنے کے بعد کام شروع کیے جو بہت ہی کامیاب گئے، شاید جوانی میں انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ کیا آپ اس فرد کو جانتے ہیں جو 1890 پیدا ہوا تھا، 6 سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں اسے اپنے 3 چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ چھوڑ کے فیکٹری میں نوکری کرنے چلی جاتی تھی، اور 6 سال کے بچے کی جو ذمہ داری میں ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ چھوٹے بھائی بہنوں کو کھانا پکا کے کھلانا ہے۔ اس کو کھانے پکانے کا شوق ہو گیا 6 سال کی عمر میں۔ وقت آگے بڑھتا گیا، وہ تھوڑا بڑا ہوا، اور بڑا ہونے کے بعد پھر اس نے الٹے سیدھے کام کرنے شروع کیے، کبھی کسی فارم کی نوکری کر لی، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی ریلوے میں چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، سارے تجربے سے کر کے دیکھ لیے، کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہ جو بچپن سے ایک شوق تھا اس کو کھانے پکانے کا، اتفاق سے اس کو ایک موقع ملا کوئی 50 سال کی عمر میں جانے کے بعد، جب اسے کسی پیٹرول پمپ کے ساتھ ایک سروس اسٹیشن کی جگہ مل گئی، تو اس نے اپنے پرانے شوق کو اپنایا، اور اپنانے کے بعد پھر وہاں پہ اپنی جو ڈش تھی وہ آنے جانے والوں کے لیے پکا کے کھلانی شروع کر دی۔ چلتا رہا، مگر اس میں اتنی کوئی خاص گروتھ نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً 70 سال کی عمر میں اس نے فیصلہ کیا کہ میں اسے فرنچائز کر کے بانٹوں گا اپنے اس خنفیہ نسخے کو جس سے میں یہ اپنے کھانے تیار کرتا ہوں۔ اس نے اپنی فرنچائز بیچنے کی کوشش کی، کتنی اٹیمپٹ ناکام ہوئی، 1 2 3 4، جی نہیں، 1009 جگہ پہ اس کو ناکامی ہوئی۔ 70 سال کی عمر میں لوگ اس کی فرنچائز لینے کو تیار نہ تھے، لیکن پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ اس نے فرنچائز بیچی، 1980 میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن آج بھی جو اس نے جس بنیاد رکھی تھی اس کاروبار کی، روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب 2023 میں پوزیشن یہ ہے کہ وہ بزنس جو اس بوڑھے شخص نے 70 سال کی عمر میں شروع کیا تھا، آج 150 ملکوں میں 24,000 دکانوں پہ وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کی نیٹ ورتھ مجموعی طور پہ 28 ارب ڈالر۔ 28 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے پاس آخری جو اعداد و شمار ہیں اسٹیٹ بینک کے، اس کے مطابق آج کل پاکستان کے پاس صرف اور صرف اسٹیٹ بینک میں کوئی 7.7 بلین ڈالر ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی 5 بلین ڈالر پلس جو ہے بینکوں کے پاس ہے۔ 13 بلین ڈالر پورے پاکستان کے ریاستی اداروں کے پاس ہیں، ہمارا اپنا جو زر معادلہ کا خزانہ ہے۔ اور وہ 70 سال کے بوڑھے آدمی کا اسٹارٹ کیا ہوا بزنس آج وہ 28 ارب ڈالر کی نیٹ ورتھ پہ کھڑا ہے۔ اس شخص کا نام تھا ہارلینڈ سینڈر۔ دنیا اسے کرنل کے نام سے جانتی ہے، حالانکہ وہ کرنل نہیں تھا، بلکہ یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ وہ اپنی عمر کے اندر کچھ رد و بدل کر کے کسی صورت سے فوج میں بھرتی ضرور ہوا تھا، مگر 1 سال کے بعد ہی اس کو فارغ کر دیا گیا۔ کرنل کا خطاب اس کو ایسے ملا کہ جب اس کا یہ اٹیمپٹ کامیاب ہوئی، اس کی یہ فرنچائز کامیاب ہوئی، تو علاقے کے گورنر نے اس کو ایک اعزازی کرنل کی ڈگری دے دی، لہٰذا وہ کرنل ہارلینڈ کہتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا KFC کنٹکی فرائیڈ چکن کی۔ مزید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہوں گا کہ بوڑھے ہو رہے ہیں تو کیا ہوا، اپنے دل کو بوڑھا مت ہونے دیں، ہنسیں مسکرائیں، لوگوں میں آئے جائیں۔ آپ کچھ رضاکارانہ کام کر سکتے ہیں، آپ کچھ اپنی شوق کی تسکین کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو جو آپ نے کوئی ذہن میں سوچ رکھی ہوگی، کیوں نہ کوئی اچھی سی کتاب لکھ دیجیے، کیوں نہ کوئی اچھا سا افسانہ لکھ دیجیے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جو چیز مار دیتی ہے نا، وہ صرف اتنی ہے کہ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ لڑکے والے تو سب چلے گئے کاموں پہ، اور بڑے میاں بستر پہ لیٹے سوچ رہے ہیں کہ شاید اب میری ضرورت اس دنیا کو نہیں ہے، اس گھر میں سب سے نکما میں ہوں۔ وقت تھا کہ میں کماتا تھا اور لوگ کھاتے تھے، اب مجھے اپنے بچوں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے۔
ان خیالات میں، ان منفی خیالات میں نہ آئیں. آپ جوان ہیں، جوان رہیں گے اگر آپ کا دل جوان رہے گا، آپ کے عزم جوان رہیں گے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.